ہیں، مجھے کم دیتے ہیں، دوسرے بھائی کو زیادہ دے دیتے ہیں، مجھے کم دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے جا کر شکایت کی، یا رسول اللہ یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ چارپائی پہ لیٹے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، ہر وقت مجھ سے پیسے مانگتے ہیں، تو آپ بتائیے ان کو سمجھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا؟ ارشاد فرمایا انت ومالک لابیک، انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، بیچو چرا اس کو، دو جو مانگے دو اس کو، اس نے کمایا محنت سے، پال پوس کے جوان کیا، اور جوان کے بعد شادی کی تمہاری، کروڑوں روپے خرچ کیے، خود مصیبت اٹھائی کیونکہ تمہیں راحت سے رکھا، سب چیزیں کافور ہو جاتی۔ شیطان ایسا بیوقوف بناتا ہے کہ لوگوں کو خیال ہی نہیں آتا کہ یہ ماں کہ سردی میں پیشاب کر دیا، اب وہ پیشاب سردی میں اب ماں کے جسم کو لگ رہا ہے، وہ برداشت کر رہی ہے، اس کو اپنے سینے پہ لٹا لیتی ہے یا پھر خشک جگہ پہ لٹا دیتی ہے، خود اپنے کپڑے جا کر نہا کے بدل لیتی ہے، اور اپنے بچے کے لیے گرم پانی کر کے وہ پوسٹ خالی تولیہ گیلا کر کے صاف کر دیتی ہے۔ یہ سارے احسانات بھول جاتا ہے انسان، جب بڑا ہوتا ہے، جب اس کے بچے ہوتے ہیں تب سب بھول بھال جاتا ہے۔ اور ماں باپ کو ستانے والوں کو حضرت والد صاحب نور اللہ مقدور فرماتے تھے کہ بقیہ گناہوں کی سزا تو وہاں ملے گی، لیکن ماں باپ کو ستانے والوں کو سزا اسی دنیا میں ملتی ہے، اسی دنیا میں ملتی ہے۔ پھر حضرت والد صاحب نور اللہ مقدور نے سنایا کہ ایک شخص اپنے باپ کو گلے میں رسی ڈال کر کے گھسیٹ رہا تھا، یہاں تک کہ بانس کے درخت جہاں ہوتے ہیں جس کو بسواڑی کہتے ہیں وہاں تک لے گیا، تو اس نے کہا بس کر، آگے نہیں لے جانا ورنہ ظالم ہو جائے گا۔ کہا یہاں تک کھینچ کے لایا بھی ظالم نہیں ہوا؟ کہا نہیں، تیرے دادا کو میں یہیں تک کھینچ کے لایا تھا، تیرے دادا کو میں یہیں تک کھینچ کے لایا تھا۔ اور بتائیے دنیا ہی میں اس کی سزا مل جاتی ہے، دنیا ہی میں اس کی سزا مل جاتی ہے۔ کتنے ایسے فرنٹ ہے وہ سمجھتے نہیں کہ ماں باپ کی محبت کیا چیز ہے، ماں باپ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہماری والدہ رحمہ اللہ چارپائی کو کھینچ کر راستے میں کر لیتی تھی، بس اب میں مصروف کبھی 12 بجے جا رہا ہوں، کبھی 11 بجے جا رہا ہوں، لیکن ایک نظر جب مجھ دیکھ لیتی تھی وقت جا کے کہتی اب نیند آ رہی ہے، اب سونا ہے۔ لیکن اگر میں بھی جا کر تھوڑی دیر بیٹھتا، پاؤں دبا دیا، سر دبا دیا، کہتے مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کو ضرورت نہیں مگر مجھے تو ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے، آپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ لیکن آج کل کے صوفی ہو، مولوی ہو، عام آدمی ہو، کوئی بھی ہو، ان ذرا بھی قدر نہیں ماں باپ کی، ماں باپ کی ذرا برابر قدر نہیں۔ جن کے ماں باپ زندہ ہوں ان کی قدر کر لیں، ان کی خدمت کر کے ان کو خوش رکھیں، چاہے وہ ناحق پر ہوں، ڈانٹ ڈپٹ کریں، سب کچھ کریں۔ سارے احسانات آج کل کے بیٹے ایسا بھول جاتے ہیں کہ بھائی کروڑوں کا بنگلہ ملا ہوا ہے، گاڑی ملی ہوئی ہے، یہ ملا ہوا، وہ ملا ہوا، سارے شادی بیاہ سب کچھ، لیکن کہتے ہیں نہیں بنے کچھ بھی نہیں کرتے۔ انسان اپنی حماقت بیوقوفی کی وجہ سے اپنی عقل کو زیادہ سمجھتا ہے اور دوسرے کے پاس پیسہ زیادہ سمجھتا ہے۔ کئی فقیر آدمی ہے کہ ہاں ایک کروڑ پتی تو ہوگا، یہ تو مجھے یقین ہے کروڑ پتی، اور اپنی عقل کو سمجھتا ہے میں تو بہت ہی عقل مند ہوں، بہت ہی عقل مند ہوں۔ ایک شخص بالکل دیہاتی تھا، ان پڑھ تھا، اس کا کاروبار تھا، غلہ فروخت کرتا تھا، گندم وغیرہ لے جا کے دوسرے شہروں میں۔ اونٹ کے اوپر ایک طرف اس نے بوری لادی ہوئی تھی اور دوسری طرف بلاک باندھ کر کے اتنی وزن کے ادھر لا دے۔ ایک پروفیسر صاحب نے روک لیا، کبھی بیوقوف کہیں گے کیا کر رہا ہے، اتنی گندم ادھر لاتا تو تجھے کتنا فائدہ ہوتا۔ میں کہا ہاں فائدہ تو ہوگا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟
میں یار پروفیسر ہوں، 3 سال سے بے روزگار ہوں، کھانے کو میرے پاس نہیں. چلو بس ٹھیک ہے، میں یہی کروں گا جو مجھے اللہ نے سکھایا، میں اسی طرح بیچتا رہوں گا، اللہ مجھے برکت دیتا رہے گا، اور میرا کنبا جو ہے اسی سے پلتا رہے گا. تو ماں باپ اگر زندہ نہیں ہے، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو ان کے دوستوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملو، یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا. کوئی آ گیا والد صاحب کا دوست ہے، احترام کرو، کھڑے ہو کے چائے پلاؤ، اس کو کچھ احترام سے بٹھاؤ. اب والد تو نہیں ہے، والد کا دوست تو ہے نا. عالم ارواح میں تو سب اطلاع ملتی رہتی، کتنے خوش ہوں گے کہ میرا بیٹا کتنا لائق ہے کہ میں نہیں ہوں تو میرے دوستوں کے ساتھ بھی اکرام کا معاملہ کرتا ہے. آج کیا ہے کہ وہ بیل بجاتے ہیں جناب، جی عبداللطیف صاحب ہیں، نہیں بھائی وہ تو مر گئے، کہیں اور دروازہ دیکھو، ادھر مت کھڑے ہو. بھائی تمہارے ابا کا دوست ہے، جا کے دروازہ کھولو، اس کو پیار سے بٹھاؤ، اکرام کرو اس کو. مگر آج کے نوجوان کہتے ہیں نہیں جی میں تو جنٹل مین ہوں، میں نے بڑی تعلیم حاصل کی، اس سے فائدہ کیا ہوگا، اس سے پیسے ہی خرچ ہوگا، اس پہ اکرام تو اس کا کرے جہاں سے کچھ ملنے کی امید ہو. کچھ نہیں ملے گا، ملے گا وہاں جہاں اخلاص ہوگا، کیونکہ اپنے والد کی خدمت سمجھ کے اس کی خدمت کر رہا ہے. تو والدین ایک چھتری، شدید بارش ہو رہی ہے، اولے پڑ رہے ہیں، اگر چھتری ہاتھ میں ہے تو اولے دائیں بائیں گریں گے، آپ کے اوپر نہیں لگیں گے. بارش کا پانی تیز آ رہا ہے لیکن دائیں بائیں بارش ہوگی، آپ کے سر پہ پانی نہیں آئے گا. تو والدین چاہے بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، بستر پہ پڑے ہوئے، بیمار ہیں، کھانس رہے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے لیے، اپنے پوتوں کے لیے، نواسوں کے لیے، سب کے لیے دل سے دعا کرتے رہتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ انتم ترحمون بضعفائکم، اللہ کی رحمت تم پر برستی ہے تمہارے بوڑھوں کی وجہ سے. وانتم ترزقون بضعفائکم، اور تمہیں اللہ رزق بھی اسی وجہ سے دیتا ہے کہ تمہارے گھر میں بوڑھے بھی ہیں، تمہارے گھر میں بوڑھے بھی ہیں. ہاں لیکن آج کہتے ہیں نہیں جی اولڈ ہاؤس بناتے ہیں، کہتے ہیں اولڈ ہاؤس. ایک دوست نے مشورہ کیا کہ پیسے بہت ہیں میرے پاس، میں سوچتا اولڈ ہاؤس بنا دوں. میں نے کہا بنائیں گے تو صحیح، آپ سب سے پہلے آپ ہی کو وہاں بھرتی کرائیں گے. تو پھر رک گئے بیچارے، نہیں بنایا انہوں نے، وہاں مکتب کھول دیا. اب ماشاء اللہ بچے پڑھ رہے ہیں اور جناب صدقہ جاریہ بنا. کہتے ہیں جزاک اللہ کی چشم باز کر دی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دیں. اب اولڈ ہاؤس میں کیا ہوتا ہے کہ کرسمس کے موقع پہ آئے، ایک کیک رکھا اور باپ گھسٹ کے آ رہا ہے، بیٹا بیٹا بیٹا. کہ نہیں مجھے گھنٹے کے حساب سے ڈالر ملتے ہیں، آپ خاموش رہیں، آئندہ کرسمس پہ آؤں گا تو آپ سے بات کروں گا. اس کے جناب آنسو بہہ رہے ہیں، دیکھ رہا ہے، لیکن سوچتا ہے کہ اس بچے کو پڑھا لکھا کے میں نے کتنا بڑا آدمی بنایا. آج اس نے میرے ساتھ کیا کیا کہ مجھے اولڈ ہاؤس میں بھیج دیا. لیکن اسلام کے اندر جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی زیادہ عزت بڑھتی چلی جاتی ہے. آم یہاں ایک من آم رکھا ہو، کسی کو محسوس نہیں ہوگا کہ آم بھی ہے یہاں، اور ایک پکا ہوا آم جو سرخ ہو، بالکل پک چکا، یہاں رکھ دیں، پورے کمرے میں مسجد تک خوشبو جائے گی، مسجد تک خوشبو جائے گی، پکا ہوا آم ہے اس کی خوشبو. تو اسلام میں جتنا بوڑھا آدمی ہوتا ہے اتنے اس کی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے. نانی دادی بوڑھی، یہ تخت بچھا ہوتا ہے، اس پر جناب کارپیٹ بچھا ہوا یا جانماز، پورا کنٹرول گھر کا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. بیٹے کو آواز دیتی ادھر آؤ، آج پائے لے آؤ، پائے پکیں گے، شامی کباب بنیں گے، یہ سبزیاں لے آؤ، جو ان کا آرڈر ہوگا. بچوں کو خاموش ہو، بچے بھی ہو جاتے. تو اسلام میں جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کی قدر منزلت بڑھتی چلی جاتی ہے. اور جن کے پاس اسلام نہیں ہے وہ جتنا بوڑھا ہوتا ہے کہتے ہیں اس کو پھینکو جلدی یہاں سے، یہ تو ہمارے پر مصیبت بنا ہوا ہے، خرچہ ہی خرچہ ہو رہا ہے، آمدنی کچھ نہیں اس کے ذریعے سے. اور جو بچپن سے لے کے کھایا پیا اور جتنا انہوں نے خرچ کیا وہ سب بھول جاتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں ہم تو جناب
بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کہ ہم تو اپنے باپ سے بات ہی نہیں کرتے، مہینوں گزر جاتے ہیں، 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرے جہنم ہی بن گیا، جہنم کے راستے پہ چل پڑا، جہنم کے راستے پہ چل پڑا۔ لیکن عقل چونکہ کم ہوتی ہے، عقل کم ہوتی ہے، وہ سمجھتا میں تو بہت عقل مند ہوں، مجھ سے عقل مند کوئی شخص نہیں ہوگا زیادہ۔ تو فرمایا کہ جالس الکبرا و جالس الحکما، بڑے بوڑھوں کی صحبت میں بیٹھو تو حکمت کی باتیں تمہارے اندر منتقل ہوں گے۔ اور آج کل کے بچے کہتے نہیں ہیں یہ میرے عمر کا ہے، میں 15 سال کے بھی 15 سال کا، میں 18 سال کے بھی 18، تو حکمت کی باتیں نہیں آئیں گی۔ پھر تو بس موبائل میں کون کون سی فلمیں گندی آ رہی ہیں، کیا دیکھنا ہے کیا کرنا ہے، اپنی زندگی بھی برباد کرتا ہے اور خاندان میں بھی بدنام ہوتا ہے، خاندان میں بھی بدنام ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جالس الکبرا و جالس الحکما، بڑے بوڑھوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، اور جو حکمت کی باتیں کرتے ہیں یعنی اللہ کی محبت کی باتیں کرتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، حدیث سناتے ہیں، ان کے پاس بیٹھو گے تو حکمت کی باتیں تمہارے اندر منتقل ہوں گی۔ لیکن آج ان چیزوں کو کیسے کیسے بادشاہ گزرے ہیں۔ حضرت ہارون الرشید، ان کا نام بہت بڑے اولیاء اللہ میں شمار ہوتا ہے، اور اتنے بڑے بزرگ تھے، ان کی اہلیہ جن کا نام زبیدہ تھا، جنہوں نے نہر زبیدہ کھدوائی اور مکے سے لے کر جناب منی، عرفات، مزدلفہ، سب کئی پہاڑوں پہ جا رہی ہے وہ نہر، کہیں نیچے آ رہی ہے، اور سب جگہ پانی پہنچتا تھا اور حجاج اسے سیر ہوتے تھے۔ یہ ان کی کرامت تھی، ہزاروں مزدور لگا کے کام کرا ہے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو بہت زیادہ اللہ کی محبت میں غرق تھا۔ بادشاہ سلامت جب شکایت کرتے وغیرہ کہ اس کو بھی کہیے کہ امور سلطنت میں دلچسپی لیا کرے، تو والد صاحب نے بلا کر کہا بیٹا کچھ تو خیال کیا کرو، میری بات تمہیں کو سنبھالنا ہے۔ پھر اس نے کہا، بچے نے کہا کہ ابا میں نے بہت صبر کیا، جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تیاری نہیں جیسی ہونی چاہیے۔ دنیا میں 50 سال 60 سال 70 سال پھر وقت ہونا ہے، وہاں تو ہمیشہ ابد الآباد ہمیشہ رہنا ہے وہاں، پھر وہاں موت بھی نہیں آئے گی، موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ تو ایک مرتبہ جب سمجھانے کی کوشش کی تو بچے نے کہا نہیں اب میں یہاں نہیں رہوں گا، میں جا رہا ہوں۔ تو سامنے ایک درخت تھا، اس کے اوپر ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ بچے نے کہا اس پرندے سے مخاطب ہو کر، اے پرندے اللہ کی طرف سے میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو میرے پاس آ جا۔ پرندہ یہاں آ کے بیٹھ گیا۔ ہارون رشید حیران رہ گئے کہ عجیب اللہ کا بندہ ہے، پرندے بھی مسخر ہیں اس کے لیے۔ چنانچہ جب جانے لگا تو ایک ڈائمنڈ ہیرے کی انگوٹھی دی ہارون رشید نے، ایک لنگی تیبند اور ایک قرآن کریم اور ایک مسلح اور ایک رحل۔ یہ جناب سفر کر کے بصرہ پہنچے، بصرہ میں جا کر قیام کیا اور مزدوری شروع کی، لیکن چہرے پہ کپڑا ڈال کے رکھتا تھا کیونکہ شہزادے کو تو سب دور سے پتہ چلتا ہے کہ شہزادہ ہے، تو اس کا جمال اس کا دیکھ کے سب سمجھیے کوئی ہے اس پردے کے پیچھے کوئی چھپا ہوا ہے۔ حضرت ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ کو مزدور کی ضرورت پڑی، پوچھا کہ مزدوری کرو گے؟ کہا پیدا ہی اسی لیے میں مزدوری کرنے کے۔ اچھا آ جاؤ، کیا لوگے؟ مختصر سی رقم 6 وانے، کہا بس یہ میرے ہفتے بھر کے لیے کافی ہے، اور اس میں سے بھی میں 2 اپنی پھوپھی کے لیے اور 2 میں غریبوں کو دے دیتا ہوں، اور 1 پیسہ میرے لیے کافی ہے۔ آگے دیوار کی چنائی پہ لگا دیا۔ ابو عامر بصری رحمہ اللہ شام کو آئے تو بڑی دیوار مکمل چنائی ہو گئی، حیران رہ گئے، کہتے کوئی عام بندہ نہیں لگتا۔ دوسرے دن پھر انتظار کیا تو دیکھا وہ نہیں ہے۔ اس نے کہا دیکھیے میں 6 دن چھٹی کرتا ہوں، 1 دن کام کرتا ہوں، 6 دن اللہ کی عبادت کرتا ہوں،
6 دن انتظار کیا، 7ویں دن پھر وہیں بیٹھا ہوا تلاوت کر رہا ہے. پھر اس کو لے کر آئے، کہا کہ یہ تو پلستر کرنا ہے. کہا ٹھیک ہے، اور دیوار کو تھوڑا اور اونچا کرنا ہے. چنانچہ وہ لکڑی کا پٹا رکھا گیا بلاکوں کے اوپر. اب یہ چڑھا. ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ چھپ کے اندر سے دیکھ رہے تھے کہ دیکھا تو بلاک خود اڑتے ہی ہوں آگے سے جڑ جاتے ہیں. تو حیران رہ گئے کہ عجیب، اکیلا آدمی بلاک اڑ کے جوڑ رہا ہے. پھر پلستر کا کام شروع کیا، شام تک جناب تقریباً تکمیل کے قریب تک پہنچا دیا. ابو عامر بصری رحمۃ اللہ نے کچھ انعام دینے کی کوشش کا نہیں. انعام میں نہیں لیتا کسی سے. ان اجری الا علی اللہ، انعام دینا تو اللہ دے گا مجھے آپ دینے گا. پھر 6 دن انتظار کیا، وہ بچہ نہیں آیا. 7ویں دن مزدوروں سے پوچھا یہ رہتا کہاں ہے؟ کہا شہر جہاں ختم ہوتا ہے وہاں جھوپڑیاں شروع ہوتی ہیں، جھوپڑیاں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں ایسی زمین پہ لوگ پڑے سوتے رہتے ہیں، یہ انہیں میں کہیں وہاں لیٹا ہوگا. چنانچہ آپ سفر کیا، وہاں گئے، پہچان لیا کہ لیٹا ہوا ہے. جا کے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچے نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجھے آپ کا انتظار تھا، میرے پاس کچھ امانت ہے جو بادشاہ ہارون رشید کو پہنچانی ہے. پوچھا کیا امانت ہے؟ تب اس نے نکالا اندر سے، کہا یہ ڈائمنڈ، یہ انگوٹھی اور یہ مسلح، یہ قرآن کریم، یہ لے جا کر ہارون رشید کو دے دیجیے گا. اور 2 شعر سنائے کا بطور امانت سنا رہا ہوں، یہ بھی آپ پہنچا دیجیے گا. تو شعر کیا تھے؟ یا صاحبی لا تغترر بتنعمی، یا صاحبی لا تغترر بتنعمی والعمر ينفد والنعيم يزول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. کہ میرے پیارے ابا جان، دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ نہ کھائیے. والعمر ينفد، عمر ایک دن ختم ہو جائے گی اور نعمتیں بھی زائل ہو جائیں گی. بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ موج نعمت ہے، کھا نہیں سکتا، پیٹ میں درد ہے، ہاتھوں میں درد ہے، چکر آ رہا ہے، کھا کچھ نہیں سکتا. فَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً، جب کسی جنازے کو آپ اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں، فَعَلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ، اب یقین جان لے کہ اس کے بعد آپ دوسرے کے کندھے پہ سوار ہو کے قبرستان جا رہے ہیں. اب ابو عامر بصری رحمہ اللہ نے سفر کیا بغداد کا، اور ہارون رشید شاہی محل سے 1,000 کے دستے فوج کے نکل رہے تھے. اس میں کچھ دستے نکلے، اس کے بعد ایک دستے میں چھتری بادشاہ کی نظر آئی. سونے کی چھتری ہوتی تھی، ایک پیچھے خادم پکڑ کے رکھتا تھا بادشاہ، تاکہ پتہ چل جائے کہ بادشاہ سلامت ہے. وہیں سے انہوں نے آواز دی، اے ہارون رشید، اے ہارون رشید، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا واسطہ، میری بات کو سن لے. بس وہیں بریک لگایا، گھوڑوں کو روکا، کہا اس کو بلاؤ. واسطہ ایسا دیا تھا کہ وہ، چونکہ یہ لوگ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے تھے. اب جناب پوچھا کہ کیا بات ہے؟ وہ امانت دی اور یہ 2 شعر سنایا. اب ہارون رشید زار و قطار ہو رہے، زار و قطار ہو رہے. اب وہ سپہ سالار پریشان کی کیا ہو گیا. کہا اس کو شاہی محل میں لے جاؤ، آرام کرے، میں اپنے تمام تقریبات کو منسوخ کر کے فوراً آ رہا ہوں. چنانچہ جلدی واپس آ گئے. آتے ہی ان سے ملاقات کی، پوچھا کہ آپ اس بچے کو جانتے تھے؟ کہا نہیں. کہا میرا بیٹا تھا، میرا لخت جگر تھا وہ، لیکن اللہ کی محبت نے مجبور کر دیا تھا کہ دنیا کو چھوڑ کر تاریخ دنیا ہو کر اللہ کی محبت میں وہاں چلا گیا. کیا کرتا تھا؟ مزدوری کرتا تھا. آپ نے بھی کوئی مزدوری کا کام لیا؟ کہا میں نے اپنی دیوار چنائی کروائی. بس چیخ نکل گئی ہارون رشید کی. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا خیال نہیں ہے آپ؟ بس یہ بھی رونے لگے کہ اللہ اکبر، مجھے علم نہیں تھا کہ آپ. کہا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے. کہا مجھے علم ہوتا تو میں کبھی ان سے یہ کام نہ لیتا. اس کی خبر معلوم ہے؟ جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ کہا میں نے پڑھا ہے. خبر معلوم ہے؟ کہاں. چنانچہ ساتھ گئے اور قبر پہ بیٹھ کے بہت دیر تک روتے رہے.
کہنے بیٹا تو دنیا سے چلا گیا لیکن میری آنکھیں کھول دیں کہ جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، دنیاوی بادشاہت کچھ بھی نہیں اس کے سامنے، جہاں اتنی نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے تیار کی ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، بلکہ گزر بھی نہیں ہوا کسی پر، ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں ہمارے لیے تیار کی ہیں، لیکن ہمیں غفلت میں پڑے ہوئے، ہم غفلت میں پڑے ہیں۔ کیسے کیسے لوگ دنیا میں آئے، اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلے گئے۔ آج ہمیں ہے کہ بس جناب کھانا کھا لیا، سو گئے، موبائل میں کے چکر میں پھنس گئے، نہ آخرت کا پتہ نہ دنیا کا پتہ، کیا کر رہے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی۔ قبر میں جانے کے بعد دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ یہ آدمی مست ہے، پیسے کما رہا ہے، دھڑا دھڑ پیسے کما رہا ہے، اور اس کمانے سے راحت نہیں مل رہی ہے۔ گھر والے کہہ رہے یہ بڈھے کے پاس بہت پیسہ ہے، اس کو نوچ رہے ہیں چاروں طرف سے، دے ہم کو خرچہ، دے خرچہ دے۔ وہ کہہ رہا جو کچھ کماتا ہوں تمہارے اوپر تو خرچ کرتا ہوں۔ کہتے نہیں نہیں نہیں، تیرے پاس بہت زیادہ ہے۔ ایک بزرگ آئے کسی اللہ والے کے پاس کہ حضرت بچے میرا بالکل خیال نہیں رکھتے، بہت پریشان ہوں۔ اچھا، کہا تم ایسا کرو، ایک بلاک 10 کلو کا بناؤ اور سنار سے ریشمی اس پر غلاف چڑھاؤ اور 3 تہ چڑھاؤ اس پہ، اور گولڈن ڈوری جو ہے اس سے اس کو باندھ دو اور ہر وہ بغل سے دبا کر رکھو۔ اب جناب بڑے میاں نے بغل میں دبا کے اس کو رکھنا، جب سوتے تھے تو بغل میں دبا کے۔ بچے نے پوچھا کہ ابا یہ کیا چیز ہے؟ اب بیٹا تم لوگوں کو بہت کھلایا پلایا، تم لوگ اتنے نکمے ہو کہ میری خدمت بھی نہیں کرتے، پھر میں نے سارا پیسہ سرمایہ اپنا جمع کر کے گول خرید کے اس میں رکھ لیا ہے۔ اب جناب بچے دوسرے دن سے اس کو سر دبا رہا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر پہ اس کو دبا کے بھی دیکھتے، کہتے ہاں 24 کیرٹ کا ہے، بالکل خالص سونا ہے، بالکل کوئی پاؤں دبا رہا ہے کوئی ادھر، لیکن سب یعنی 2-3 گھنٹے کے بعد کوئی نہ کوئی ہاتھ سے چیک کر لیتا تھا کہ ہے اندر مال ہے۔ جب انتقال ہوا تو انہوں نے اس کو کھولا، کاٹا تو اندر ایک پرچہ لکھا تھا کہ ماں باپ کی خدمت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، ماں باپ کی خدمت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ان کے یار ابا بڑے ہوشیار تھے، ہم سے خدمت بھی لے لی، یہ نہیں دیکھ رہے کہ پہلے کیا کچھ دے کے ہمیں شادی بیاہ کر کے سب کچھ تو کر دیا، اب ساری زندگی کا ٹھیکہ تو نہیں لیا انہوں نے، ساری زندگی کا ٹھیکہ تو نہیں لیا۔ لیکن آج کل بچے سمجھتے ابا کا بہت مال ہے، بہت مال ہے، بہت مال ہے، دیتے ہی نہیں ہمیں، یا 5 بھائی ہیں اس کو اتنا دے دیا، اس کو اتنا دے دیا۔ اب بھائی تحقیق تو کرو دیا بھی ہے یا نہیں دیا۔ بس یہی بدگمانی کرتے کرتے جناب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور والد کو ستا کے جناب وہ سمجھتے ہم خوش رہیں گے، حالانکہ ان کے بچے جب بڑے ہو گئے تو ان کو ایسا ستاتے ہیں کہ وہ بھی رو رو کے حالت خراب ہو جاتی ہے۔ کہتے یا اللہ یہ کیا ہوا؟ کہا کہ یہ تو یدن بیدن معاملہ ہے، ایک ہاتھ سے دو، ایک ہاتھ سے لو، ایک ہاتھ سے دو، ایک ہاتھ سے لو۔ ہمارے شیخ صاحب الحق صاحب نور اللہ مقدم بیرسٹر تھے، بیرسٹر اس زمانے میں، اور دہرا ایکسپریس کو رکوا کے وہیں پر اسٹیشن پہ اس کو ڈرائیور کو سزا سنائی اور معطل کیا، اور پھر اس کے بعد دوسرا ڈرائیور آیا پھر چلے۔ جب وہ آتے تھے کوٹ سے تو سب سے پہلے حضرت آگے بڑھتے تھے، سلام کرتے تھے، مسافہ کر کے چارپائی بھی بٹھاتے تھے اور جوتے اتارتے تھے، پھر موزے اتارتے تھے، پھر گرم پانی کر کے تولیے سے پاؤں کو اچھے طریقے سے دل سے دعا نکلتی تھی، کہتے تھے اللہ اکبر۔ میں تو سمجھا تھا یہ تو مولوی بن رہا ہے، یہ کیا خدمت کرے گا، خدمت تو یہی کر رہا ہے، دوسرا تو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ اور دوسرے بھی سب بڑے بڑے بارٹ لاتے، دوسرے بیٹے ایک وہاں پروفیسر تھے علی گڑھ یونیورسٹی میں، ان سے جب کہتے تھے بیٹا پانی، ڈاکٹر ڈیڈی کے لیے پانی لاؤ، تو ادھر حضرت خود دوڑ کے جاتے تھے، اپنے ہاتھ سے گلاس صاف کر کے لا کے دیتے تھے، یعنی کتنا فرق ہے، خدمت وہ بھی کر رہا ہے، اور اس خدمت میں اخلاص ہے، خدمت تو سب کر رہے ہیں، لیکن
جب اتنی خدمت کی تو حضرت کو بھی مرتے دم تک اتنے خدام دیے اللہ نے، اتنے خدام دیے کہ 24 گھنٹے چاروں طرف سے خدام گھیرے رہتے تھے، اشارے کی دیر ہوتی تھی، سب کام کر دیتے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں صاحب ہم سے خدمت نہیں ہوتی، ہم تو خدمت مخدوم بننے کی خواہش سے خادم نہیں بن سکتے، ہم خادم نہیں بن سکتے۔ حالانکہ جتنا خدمت کرو گے اتنے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ فضل کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائے۔ کس نے اپنے باپ کی قدر کی، اپنی ماں کی قدر کی تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، اور رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ماں باپ کو ستا کے بہت پیسے والے، یعنی ایک شخص کے پاس 150 ٹیکسیاں چلتی تھیں کراچی میں، اس وقت نام اسی کے چلتا تھا، ہر جگہ کہتے صاحب کمال ہے اس کا، اتنا پیسہ کمایا، لیکن ماں باپ کو بہت ستاتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد آئے میرے پاس، میں دیکھا کہ لاٹھی ہاتھ میں کھانس رہا ہے، بڑی مشکل سے آ گئے۔ حضرت جی پہچانا کا مقبول ہے میں خان؟ جی آپ نے صحیح پہچانا۔ میں نے کہا اس ولی میں کیا ہوا؟ کہ لوگ ماں باپ کے ستانے کی ایسی سزا ملے گی، روز ایکسیڈنٹ، 3-4 ٹیکسیاں روز، اب جناب کوئی کہیں کھڑی ہے، کوئی کہیں کھڑی ہے، کسی پہ مقدمہ ہے، کسی پہ کچھ ہے، سارے پیسے ختم ہو گئے۔ اب یہاں تک کہ میں زکوٰۃ آپ کے پاس بھی زکوٰۃ لینے کے لیے آیا ہوں، کوئی زکوٰۃ کے پیسے مجھے دے دے تو میں کھانا کھا لوں۔ بتائیے، اس لیے اگر والدین نہیں ہے تو اصال ثواب کرو، ان کے دوستوں کا احترام کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس غصے کی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الغضب لیفسد الایمان، غصہ ایمان کو فاسد کر دیتا ہے، جیسے کہ ایلوا شہد کو فاسد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خصوصی کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائے، ہم سب کو اپنے والدین کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصی کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائے، رحمتوں کا نزول فرمائے، رحمتوں کی بارش فرمائے، ہمارے قلوب پر اپنی محبت کی بارش فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. یا رب کریم، یا رب کریم، رحم کا، کرم کا معاملہ فرما، ہر قسم کے شرور فتن، ہر قسم کے امتحان ابتلا سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب کریم ہم سب کی حفاظت فرما، یا رب کریم ہم سب کی حفاظت فرما، خصوصی کرم کا معاملہ فرما۔ یا رب کریم سلامتی آزاد سلامتی ایمان کے ساتھ ہم سب کو زندہ رکھ، سلامتی آزاد سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا، جو دنیا سے رخصت ہو تو کلمہ ہماری زبان پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا ارحم الراحمین خصوصی کرم کا معاملہ فرما، ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، دنیا میں بھی خوشیاں دکھا، آخرت میں بھی خوشیاں دکھا، دین پر استقامت نصیب کرنا۔ یا رب کریم دین پر استقامت۔ یا رب کریم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنا، یا رب کریم فلسطین کے مسلمانوں کے، غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرنا، خصوصی رحم کا، کرم کا معاملہ فرما کریم، خصوصی کرم کا، رحم کا، فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما دے۔ یا رب کریم فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔